حضرت سپٹین حیدر صاحب قبلہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آج کے دور میں موجودہ صورتحال میں خارجیوں کو اور ناصبیوں کو کس طریقے سے پہچانا جائے اور ان کو ہماری صفوں سے کیسے علیحدہ کیا جائے، کیسے جی عوام اہل سنت کو بتایا جائے کہ دیکھو ان کی صحبت میں اگر تم رہو گے تو تمہاری دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائے گی، عاقبت برباد ہو جائے گی۔ تو اسی حوالے سے ہم آج جمع ہوئے ہیں، اور یہ عظیم الشان کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ دس از جسٹ اے بینچ مارک، یہ ایک ابتدا ہے، ایک انشاءاللہ عظیم اتحاد کی ابتدا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بر صغیر میں جتنے سادات کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، ان کی سرپرستی میں، ان کی رہبری میں، ان کی رہنمائی میں، ان کی خدمات کے ذریعے یقیناً ہم اللہ نے چاہا تو اس فتنے کی سرکوبی میں حتی المقدور کامیابی حاصل کریں گے۔ میں حضرت پیر سید عبد یا الماجد رب، محبوب قادری صاحب ادام اللہ فیوزہ سے ملتمس ہوں کہ اس حوالے سے، عظمت عالی رسول کے حوالے سے، فتنے خوارج اور نواسب کے حوالے سے، سادات کرام کی جو توہین کا سلسلہ بر صغیر میں چل پڑا ہے، اس کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ وقار ملت یہاں تشریف فرمائیں، اور دیگر ہمارے شرکائے اجلاس بھی عنقریب ہمیں جوائن کرنے والے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں ملتمس ہوں پیر سید عبد الماجد صاحب قبلہ محبوبات سے کہ وہ آغاز فرمائیں۔ اہلا وسہلا مرحبا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عطرت کی ولا ہے، ماشاءاللہ، وہ تیری محبت تیری عطرت کی ولا ہے۔ اور بقول علامہ جامی، آرا کے بر سر افسر اقبال سرمدست، سر در رہے محمد و آل صلی محمد است۔ اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ سبحان اللہ۔ اور قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، واہ، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت، یا رب، یا رب میری تقدیر میں لکھ یا دے رب، تا حشر زہرا و حسین اور حسن کی نسبت۔ کی نسبت، یا واہ رب، واہ۔ یا رب۔ میں نہایت شکر گزار ہوں حضرت پیر سید آل مصطفیٰ الجیلانی صاحب دامت برکاتہم کا، اور یہ میرے لیے شرف کا موقع ہے کہ حضرت پیر سید سبطین شاہ صاحب زیدی دامت برکاتہم بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بر صغیر کی ایک عظیم خانقاہ مارہرہ شریف کے سجادہ نشین ہیں۔ حضرت پیر سید عثمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حضرت پیر سید تنویر شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ غالباً آپ نے بھی جوائن فرما لیا ہے۔ ان عظیم شخصیات کی موجودگی میں میں ابتداءً صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس مرض کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ جی، اور یہ جو ناصبیت کی بیماری آج ہماری صفوں میں وہ در آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یقیناً اہل بیت اطہار سے، آل رسول سے حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو جو عظمتیں، جو فضائل، جو کمال عطا فرمائے ہیں، وہ جن کو اپنے اندر محسوس نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان فضائل کی وجہ سے، ان کمالات کی وجہ سے اور ان عظمتوں کی وجہ سے اہل بیت اطہار کو ہمارے اوپر جو امتیاز ملا ہے وہ شاید ہمارا حق تھا جو ان کو مل گیا، تو اس حسد کی بنیاد پر انہوں نے اہل بیت سے برابریاں کرنا جو ہے وہ لازم جانا۔ ناصبیت کیا ہے؟ ابن تیمیہ نے اس کو لکھا ہے مجموع الفتاوی کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ الذین، ناصبی وہ ہیں الذین یؤذون اہل البیت بقول وعمل، ناصبی وہ لوگ ہیں جو اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اہل بیت اطہار کو اذیتیں دیتے ہیں۔ ہر وہ شخص کہ جس کا قول اہل بیت اطہار کی توہین میں ثابت ہو، جس کا عمل اہل بیت اطہار کی اذیت کا موجب ہو، ہر وہ شخص ناصبی ہے۔
تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا تعلق کس طبقے کے ساتھ ہے، وہ اپنی شناخت کس خاص مسلک کے اعتبار سے کرواتا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا. آدمی خواہ کسی بھی مسلک میں کیوں نہ ہو، وہ جب بھی کوئی ایسا قول ایسا عمل ظاہر کرے گا جس سے اہل بیت اطہار کی اہانت اور استخفاف برآمد ہوتی ہو، وہ شخص ناسبی ہے. تو ناسبیت اس وقت کوئی بھی مسلک ایسا نہیں، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں کہ جو اپنے آپ کو اسلامی اپنا تشخص ظاہر کرتے ہوں اس کے اندر ناسبیت موجود نہ ہو. ہر طبقے کے اندر ناسبیت موجود ہے، اور یہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. عالم ارواح تک جانا پڑے گا تو سمجھ آئے گی. کچھ اس کا تعلق ابلیس کے ساتھ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا جب حکم ہوا تو ابلیس نے انکار کیا. یہ ابلیس ناسبیت کا باپ ہے. اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی سخت رہا ہوں، لیکن اس کی حقیقت حضور کی حدیث سے ثابت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا النجوم امان لاہل الارض من الغرق. یہ جو ستارے ہیں آسمان پر، یہ زمین والوں کے لیے باعث امن ہیں. زمین والے اس وقت تک غرق نہیں ہوں گے جب تک یہ ستارے موجود ہیں. اور فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنَ الْإِخْتِلَافِ، اور میرے اہل بیت جو ہیں وہ میری امت میں باعث امن ہیں. جب تک اہل بیت موجود ہیں اختلاف ہوگا نہیں. یعنی موجود کس اعتبار سے، میں تفصیل آگے پیش کرتا ہوں. فرمایا فَإِذَا خَالَفَتْهُمْ قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ، جب عرب کا کوئی قبیلہ میرے اہل بیت کی مخالفت کرے گا تو اختلفوا، اللہ تعالیٰ خود ان میں پھوٹ ڈال دے گا، ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. اور یہ آگے جو جملہ فرمایا فَصَارُوا حِزْبُ إِبْلِيسَ، حضور فرماتے ہیں جو اہل بیت کا مخالف ہو جائے وہ ابلیس کا جتھا ہو جاتا ہے، وہ ابلیس کا گروہ ہو جاتا ہے، وہ ابلیس کی جماعت بن جاتی ہے. تو جس نے اہل بیت سے اختلاف رکھا وہ ابلیس کی جماعت ہو گیا. تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ناسبیت کا ایک بڑا گہرا تعلق ابلیس کے ساتھ ہے. وہ جو انکار ابلیس نے کیا تھا وہ در اصل بنیاد بنا ہے ناسبیت کی. تو ہر زمانے کا ناسبی ابلیس کی اولاد ہے. اور یہ بھی سمجھنا ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ جن کو اہل بیت اطہار سے نفور ہے، جن کے دلوں میں نفرت ہے، بغض ہے، عناد ہے، اہل بیت سے وہ دور فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں. تو اس کی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی ارشاد فرما دی. آپ فرماتی ہیں کہ الارواح جنود مجندہ، حضور نے فرمایا کہ یہ جو روحیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لشکر کی صورت میں عالم ارواح میں رکھا ہوا تھا. فما تعارف منها ائتلفا، عالم ارواح میں جن روحوں نے جن دوسری روحوں کو پہچان لیا، دنیا میں وہی روحیں ان روحوں سے محبت کرتی ہیں، الفت رکھتی ہیں، پیار رکھتی ہیں. وما تناکر منها اختلفا، اور جن روحوں نے عالم ارواح میں ایک دوسرے سے تناکر رکھا، ایک دوسرے کو ٹھکرایا، ایک دوسرے کا انکار کیا، وہ روحیں دنیا میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں. تو یہ جو ناسبی ہیں جو اہل بیت اطہار کا انکار کرتے ہیں، دل سے پسند نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم ارواح سے اللہ نے ان کے قلوب کو چنا ہی نہیں ہے اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کے لیے. یہ مخصوص قلوب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا ہے. قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں اس کی تفاصیل میں نہیں جاتا، اختصار کے ساتھ اور اجمالاً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو اس میں جو مراد ٹھہرا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی کمال محبت، اس کا سوال ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں میں اے امت تم سے اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں کی انتہائی محبت، صرف محبت نہیں، انتہائی محبت جسے عشق کہا جاتا ہے. عشق سے نیچے کا مطالبہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو ناسبی طبقہ ہے انہوں نے اس کا مفہوم بالعکس نکالا. انہوں نے مفہوم یہ نکالا کہ اہل بیت اطہار سے مودت اور محبت نہیں بلکہ اہل بیت اطہار سے جس قدر دشمنی ممکن ہو سکے وہ کی جائے. اہل بیت اطہار کی شانیں جس قدر گھٹائی جا سکتی ہیں وہ گھٹائی جائیں. ان کے ہاں مودت کا مفہوم کچھ اور ہے. یہ وہ طبقہ ہے کہ جس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیتے ہیں اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ جملے بھی جپتے ہیں اپنے منہ کے ساتھ، لیکن ان کا حال یہ ہے لا یجاوز حناجرہم. یہ اہل بیت اطہار کی محبت کے اور مودت کے جتنے دعوے رکھتے ہیں یہ فقط ان کے حلق سے اوپر ہیں، ان کے دل کے اندر یہ اس کا استقرار ہرگز نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ ادعا رکھتے ہیں کہ ہم بھی کشتی نوح میں سوار ہیں. حضرت ابو ذر نے فرمایا تھا میں نے رسول اللہ سے یہ سنا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها غرق. لیکن یہ حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ کشتی میں کیسے سوار ہیں؟ جیسے کشتی کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو، جیسے کسی نے جبرن ان کو اس کشتی میں سوار کر دیا ہو، جیسے یہ ہر لمحہ تیار ہو کہ کشتی سے کب چھلانگ لگا کے باہر نکل جانا ہے اور اپنے اعمال کے بلبوتے پہ
ہم نے نجات کا سامان حاصل کرنا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں یقینی طور پہ جن کو پہچاننا ضروری ہے، جن کی شناخت ضروری ہے. یہ جب تک کالی بھیڑیں ہماری صف کے اندر موجود ہیں اور سنیت کے نام کے ساتھ یہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں، اہل السنت کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. اہل السنت کے لیے خیر کا سامان اسی وقت ہو سکتا ہے جب کالی بھیڑوں کو اپنی صفوں سے نکال باہر کیا جائے. اور ان بھیڑوں کو پہچاننے کا جو ایک رستہ ہے جو آپ نے فرمایا کیسے ان کو پہچانا جائے، اس مرض کو کیسے دور کیا جائے، حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کننا معشر الانصار نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، ہم حضور کے زمانے میں بھی منافقوں کو پہچانا کرتے تھے تو بغض علی کی وجہ سے پہچان لیتے تھے. جس کے سامنے مولا علی کا ذکر کیا جائے اسے ناپسند گزرے، اسے وہ ناگوار گزرے، وہ اس پر چیبہ جبی ہو، وہ تیوری چڑھا لے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سنی نہیں ہے. اگر صحابہ کے ہاں یہ معیار ہے اہل حق کو پہچاننے کا، مومنین کو پہچاننے کا، تو اس معیار کو ترک نہیں کیا جانا چاہیے. آج بھی ناصبیت کے بیماروں کو اسی طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے. میں ان لوگوں سے فقط اتنا ہی کہوں گا جو اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑے بیٹھے ہیں، اگر حقیقی سنی بننا چاہتے ہو تو آؤ اس طرح کے سنی بنو جیسے حضرت سعدی شیرازی ہیں، جنہوں نے یہ کہا خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. یہ تو رب کی بارگاہ میں بھی عرض کر رہے ہیں کہ اے رب خدایا بحق بنی فاطمہ، تیری بارگاہ میں بنی فاطمہ کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر رہے ہیں. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، کہ الہی اہل بیت اور بنی فاطمہ کے صدقے میرا ایمان پر خاتمہ فرمانا. اور اگر میری یہ دعا تو قبول فرما لے یا رد فرما لے تو اختیار والا ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، مولا میری دعا رد کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے میرا تعلق کس کے ساتھ ہے، کہ میرے ہاتھ میں دامن بھی ہے تو بنی فاطمہ کا ہے، اولاد فاطمہ الزہرا کا ہے، میں ان سے تعلق رکھنے والا ہوں. ہم تو ایسے سعدی شیرازی کے ماننے والے لوگ ہیں. اہل بیت اطہار کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، تو اہل سنت کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے. اور اہل سنت کی پہچان بھی یہ اکابرین ہیں. وہ لوگ ہرگز نہیں جو لوگوں کے دلوں سے اہل بیت کی محبت کو اور مودت کو کھرچ کے نکال باہر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا زیادہ چرچا کرنا اور زیادہ اظہار کرنا یہ رافضیت ہے. ہرگز رافضیت نہیں. امام شافعی نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جو لوگ حضرت فاطمہ الزہرا، مولا علی اور سبتین کے ذکر کو رافضیت کہتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ تو ابن سلقلقیہ ہیں، یہ رنڈی کی اولادیں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خود دشمن اہل بیت ہیں. اور فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو اہل بیت اطہار کے ذکر کو رافضیت کے ساتھ موسوم کرتے ہیں. حدیث شریف پیش کر رہا ہوں، یہ حاکم میں ہے اور طبرانی میں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، حضور نے فرمایا ہم اہل بیت کی مودت کو اپنے اوپر لازم کر لو، اسے اپنے لیے لازم ٹھہرا لو. فإن من لقی اللہ تعالی وہو یودنا، وہ شخص جو اللہ کو اس حال میں ملے کہ وہ ہم سے مودت کرتا ہو، دخل الجنت بشفاعتنا، وہ جنت میں ہماری شفاعت کے سبب سے داخل ہو جائے گا. والذی نفسی بیدہ، اور اس رب کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے عمل کے بلبوتے پر، مگر جو بھی داخل ہوگا وہ ہماری معرفت اور ہمارے حق کو پہچاننے کے سبب سے داخل ہو جائے گا. تو حقیقی معرفت اہل بیت اطہار کی یہ ہے، ان کی شانیں نہ گھٹائی جائیں، ان کا استخفاف نہ ہو، ان کی توہین نہ ہو، ان کی اذیت کا سامان نہ ہو. آج جو لوگ ہماری صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور اہل بیت اطہار کی توہین کر رہے ہیں، ان کی شانیں گٹا رہے ہیں، کبھی انہیں حضرت امام حسن میں عیب نظر آتے ہیں، کبھی امام حسین میں عیب نظر آتے ہیں، کبھی سیدہ کائنات کو وہ خطا پر سمجھتے ہیں، کبھی مولا علی کو وہ حملہ آور سمجھتے ہیں. وہ ناسبی وہ پاکستان کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں یا انگلستان کے ہوں، اور وہ مختلف جگہوں سے فتوے لے کے اپنی سنیت ظاہر اور باہر کرنے کی کوششیں کرتے ہوں. جس شخص کے قول سے یا عمل سے اہل بیت اطہار کی توہین ثابت ہو رہی ہو، فتوے ان کو نہیں بچا سکتے، ان کا عمل اور ان کا قول بتائے گا کہ وہ سنی ہیں یا وہ ناسبی ہیں. لہٰذا جو لوگ اہل بیت اطہار کی توہین کرتے ہیں وہ خواہ کسی بھی نوعیت کا فتویٰ اٹھا کر کہیں سے بھی کیوں نہ لے آئے، وہ فتویٰ ان کو بچانے کے لیے کافی اور وافی نہیں ہو سکتا. وہ اکتفا قطعاً نہیں کر سکتا، اپنے عمل کی درستگی کرنی ہوگی اور اپنے قول کی درستگی کرنی ہوگی. لہٰذا میں نے گزشتہ دنوں پاکستان کے اندر جو لاہور میں ایک کانفرنس تھی اس کے اندر یہ بات کہی، جس شخص نے یہ کہا کہ سیدہ کائنات خطا پر تھیں، اس کی بابت میں نے یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں سے میں نے ایک قول پیش کیا کہ ہمیں جو تم تانا مارتے ہو کہ آپ جو غلو کرتے ہیں یہ رافضیت ہے،
آپ اگر ان میں امکان خطا نہیں مانتے تو یہ رافضیت ہے، یہ معصومیت جیسا قول ہے۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ تو امام حسن کی اولاد میں نیچے، آپ کے امام حسین کی اولاد میں نیچے آپ کے بچوں کے شاگرد ہیں، امام حسین کی اولاد میں، اور سیدہ کائنات کی اولاد کے خادم اور نوکر ہیں، جن کے نوکروں کا یہ حال ہے کہ حضرت علی حجویری نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھائے ہوئے لے کے آ رہے ہیں۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ قلبی استفسار کیا، حضور نے جانچ لیا کہ میرے دل میں یہ سوال ہے، تو حضور نے فرمایا علی حجویری یہ تمہارے امام ابو حنیفہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے یہ سمجھ لیا کہ جسے رسول اللہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں وہ اپنے بلبوتے پہ اور اپنی جوہد کے ساتھ نہیں چل رہا، اجتہاد اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، وہ رسول اللہ کی صفات کے ساتھ کر رہا ہے، اور جو رسول اللہ کی صفات کے ساتھ اجتہاد کرے اس کے اندر امکان خطا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر امکان خطا ہو۔ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے اندر ناصبیت کا جو بیج بویا گیا ہے وہ خطائے فاطمہ الزہرا کے قول کے ساتھ بیج بویا گیا ہے، اس کی صفائی کرنی بھی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا میں یہ مربوط کلام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے بچوں کے خادم سے امکان خطا نہیں ہو سکتی، ان کے حسن سے خطا امکان کیسے ہے؟ خود فاطمہ الزہرا سے امکان خطا کیسے ہے؟ خود امام حسین سے خطا کا امکان کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا علی سے امکان خطا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معصومیت کا قول نہیں ہے، لیکن جو بات حضرت امام ابو حنیفہ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے وہ بات ان ذوات قدسیہ کے لیے ثابت کیوں نہیں ہو سکتی؟ لہٰذا جب تک امت کے اندر اہل بیت اطہار کی عظمت اور ان کی ناموس پر حقیقی معنوں میں پہرا نہیں دیا جاتا، یہ ناصبیت کے جراثیم ہمارے اندر سے صاف نہیں ہوں گے۔ جب تک ناصبیت کو ہماری صفوں سے نکالا نہیں جاتا، سنیت اس وقت تک اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ حق، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام حضرت پیر سید عبد ماشاء الماجد اللہ۔ قبلہ قادری شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ نہ سب سے پہلے تو پلیز تمام بسم اللہ۔ جتنے بھی سادات کرام ہیں وہ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہندوستان کی بلکہ بر صغیر کی بہت بڑی خانقاہ حضرت قبلہ سید سبطین حیدر شاہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے، حضرت قبلہ سید تنویر شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ میں نے اصل میں ایک پروگرام میں بھی اور جانا ہے اور میری طبیعت بھی کچھ آج ذرا ناساز ہے۔ میں ان تمام احباب سے اور قبلہ شاہ صاحب آپ سے شفاکم اللہ۔ اجازت کا ملتزم ہوں، آمین آمین۔ دعا فرمائیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنہ خارجیت اور نازبیت سے بھی ہم کو محفوظ فرمائے مالک کریم، اور اہل یا سنت کو آمین اتحاد نصیب فرمائے۔ زندہ باد، میں زندہ اجازت باد، چاہوں گا، بہت شکریہ، زندہ بہت باد، شکریہ۔ زندہ باد۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام فرمایا ہے آپ نے، جامع خطاب فرمایا ہے پیر سید عبد الماجد قادری صاحب قبلہ، مولا کریم آپ کو سلامت رکھے، اور آمین۔ جن حساس مسائل کی طرف آپ نے توجہات دلائی ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں، صحابہ کرام کے طریقے کی روشنی میں، اور سلف صالحین کا جو طریقہ ہے، اور پھر حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمت و رضوان کے کشف المحجوب کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے، یقیناً یہ ایسی باتیں ہیں اور ایسے حقائق ہیں جن پر اگر عوام اہل سنت ڈٹ جائیں تو یقیناً دنیا اور آخرت دونوں میں یہ کامیاب اور کامران رہیں گے۔ عظمت عالی رسول کانفرنس کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل میں یہ انتہائی اہم اور ضروری سمجھتا ہوں کہ برادر عالی وقار عظیم مرتبہ تنویر ملت حضرت مولانا سید محمد تنویر ہاشمی قادری شتاری صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ کا استقبال کروں۔ قبلہ حضور آپ کا اس پروگرام میں استقبال ہے۔ شکریہ، شکریہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، ہمارے ساتھ وقار ملت بر صغیر کی ممتاز خانقاہ کے فرد فرید بڑی سرکار کے سجادہ نشین مرحرہ متحرہ سے حضرت مولانا سید سبطین حیدر زیدی قادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ چند باتیں میں بزرگوں کی خدمت پہ رکھوں کہ آپ نے پروفیسر سید عبد الماجد قادری صاحب قبلہ آپ نے چند باتیں ایسی بتائی ہیں یقیناً جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور بر صغیر میں بالخصوص سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں جو گستاخیوں کا رجحان اور سلسلہ چل پڑا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ وہ ذات والا صفات ہے سید کائنات
کہ جن کا نام نامی اسم گرامی لیتے وقت بھی ہماری روحیں کانپ جاتی ہیں کہ ہم صرف جسم کے وضو کے ذریعے ہی سید کائنات کا نام نامی نہیں لیتے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روح نے بھی وضو کیا ہے کہ نہیں، ہماری روح بھی، ہمارا فکر، ہمارا خیال بھی اس قدر مقدس ہوا ہے کہ ہم اس ذات والا صفات کا نام لینے کے کیا قابل ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں کہ اہل سنت میں یہ خارجیت اور جو ناصبیت کا رجحان داخل ہوا ہے، پچھلے کئی صدیوں میں علمان الحفیظ کے اس قسم کی کبھی بھی کسی نے بھی سید کائنات کی شان میں گستاخی کی جرت اور جسارت نہیں کی تھی۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے عصر حاضر کا کہ اہل سنیت کے نام پر یہ خارجیوں اور ناصبیوں نے سنیت کا لبادہ اور چولا پہن کر سید کائنات کی شان میں جو گستاخی کی ہے۔ ہم اہلیان ہند، ہندوستان کی تمام خانقاہوں کے مشائخ، یہاں کے سجادگان، سادات کرام، بلکہ علماء کرام شد و مد سے اس قبیح عمل کی مخالفت کرتے ہیں، اور آپ حضرات کے ساتھ ہم لبیک شانہ بشانہ ہیں کہ کیونکہ لبیک پاکستان ماشاء میں اللہ. بھی اس سرزمین پر اس فتنے نے سر ابھارا ہے، اور الحمدللہ سادات کرام نے بھی، خصوص آپ جیسے معتبر حضرات نے اس کا منہ توڑ جواب بھی دیا ہے، اور الحمدللہ تحفظ ناموس اہل بیت اطہار کے حوالے سے علامہ سید عرفان مشہدی صاحب ہوں، کہ علامہ محبوب صاحب ہوں، آپ حضرات نے جو کوششیں کاوشیں کی ہیں، یہ قابل احترام ہی نہیں بلکہ قابل تقلید بھی ہیں۔